اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب، آج ہم جو ہے فعل کی دو بنیادی اقسام پڑھنے والے ہیں، بنیادی، اور وہ ہے فعل لازم اور متعدی۔ یہ دو جملوں میں یہ مضمون ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہم ذرا مثالیں پڑھتے ہیں اور ذرا اس بات کو طول دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مضمون ہمارا پکا ہو۔ لازم اور متعدی، جب آپ 100 نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم سے کم 70 نمبر تو حاصل کر ہی لیتے ہیں، اور جب آپ 33 نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فیل ہی ہو جاتے ہیں، 20 بھی نہیں لے پاتے۔ تو ہمیں ذرا 100 تک جمپ لگاتے ہیں تاکہ کم سے کم 50 تو ہمارے ہاتھ آئیں۔ فعل لازم اور متعدی، جی صاحب۔ سر ہم نے وہ نہیں پڑھنی تھی خاصیات ابواب؟ ہاں، یہ وہی ہے نا، اسی کی بنیاد ہے، یہ اسی کی بنیاد، اس میں اصل میں یہی بات بار بار آئے گی، لازم اور متعدی والی، اسی کی بنیاد ہے۔ فعل لازم اور متعدی، ذهب الخوف، کیا ترجمہ اس کا ہوا؟ خوف چلا گیا، خوف چلا گیا، خوف گیا، خوف چلا، خوف ہاں گیا۔ خوف گیا۔ ثم ذهب کا معنی کیا کروں؟ پھر گیا، پھر چلا گیا۔ گیا پھر گیا، گیا۔ بس پھر گیا، شاباش۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، واپس تم کہاں آئینہ چلے کا جاتے ہو؟ پس تم کہاں جا پس رہے وہ ہو؟ چلا گیا۔ ہاں، یہ پس کا ترجمہ تو پس نہیں کریں گے، پس والا ختم ہو گیا 2000 میں۔ اب ہم کریں گے پھر، تو آئینہ، تو پھر کہاں کہاں، تم سب جا رہے ہو؟ تو کہاں تم جا رہے کہاں ہو تم چلے سب؟ جا رہے آئینہ تذهبون، تو کہاں تم جا رہے سب ہو تم کہاں سب؟ جا رہے؟ اچھا، قعدو، یہ ماضی ہے، اور قعدو سے لگ رہا ہے کہ وہ سب بیٹھ گئے۔ قعدو، قعد، مقعد، اور اس کو کہتے ہیں جی، وہ سب بیٹھ گئے۔ نقعد، نقعدو کو دیکھیں تو اس میں اتین آیا ہے، تو اس میں ترجمہ ہم حال میں کریں گے، وہی ہے، قاف عین دال، بیٹھنے کا معنی ہے، لیکن نحنو ہے، ہم بیٹھتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہاں ہم بیٹھتے ہیں، سوری۔ قام عبداللہ کا ترجمہ کیا کروں؟ عبداللہ کھڑا ہو گیا۔ شاباش، ماضی میں ہے، قاما، وہ کھڑا ہوا، کون؟ عبداللہ، کبھی ذکر ہوگا کبھی ذکر نہیں ہوگا، لیکن قاما، وہ کھڑا ہوا، کون؟ عبداللہ، یہاں لکھا ہوا ہے۔ قامو، وہ سب کھڑے ہو گئے، شاباش۔ فشل تم سب فیل ہو گئے۔ فشل کا مطلب ہوتا ہے فیل ہونا۔ فشل تم سب فیل ہو گئے۔ میں نے کہا تھا نا، تم جب عربی میں تم آخر میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوگا تم سب، تو تم سب فشل ہو گئے، یعنی فیل ہو گئے۔ اچھا جی، جا الحق کا ترجمہ کیا کروں؟ حق آ گیا، حق سچ آیا، آ گیا۔ حق آ گیا۔ جا الحق کو، حق آ گیا۔ جا عیسیٰ، حق آ گیا، عیسیٰ آیا، جا عیسیٰ البشیر، آ گیا، بشیر آ گیا۔ خوشخبری آ گئی۔ بشیر کا ترجمہ کروں، خوشخبری آئی، خوشخبری دینے والا آیا، بشیر تو دینے والا ہوتا خوشخبری دینے والا۔ ہے۔ جا نصر اللہ، نصر اللہ اللہ کی کی مدد مدد آئی۔ آئی، اللہ کی مدد آئی۔ مدد آئی۔ جاءکم اللہ کی مدد رسول، تم سب کے پاس رسول آیا، شاباش شاباش۔ جاءت سیارتن، سیارہ کا مطلب گاڑی ہے جدید زبان میں، قرآن مجید میں سیارہ کا مطلب قافلہ ہوتا ہے، قافلہ آیا۔ جاء کا مؤنث ہے جاءت۔ فضحکت، تو ہنسی، وہ لڑکی ہنسی، فضحکت، تو سیدہ سارہ ہنسی، فضحکت۔ اچھا، تضحکون، تم سب ہنستے ہو، تم سب ہنستے ہو۔ قرأت القرآن، قرأت القرآن، تم نے قرآن پڑھا، قرأت القرآن، تم نے قرآن پڑھا۔ یقرؤون الکتاب، تو وہ سب قرآن پاک کتاب پڑھتے ہیں۔ یعبد اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ ارسلنا کا، ہم نے بھیجا تمہیں، ارسل بھیجا ہم نے، نہ ہم نے، اور کا تمہیں، ہم نے تمہیں بھیجا۔ صرف اللہ، اللہ نے پھیر دیا، صرفہ بہت میں نے بتایا تھا کل پرسوں بھی، صرفہ پھیرا،
अल्लाह अल्लाह ने फेर दिया है कुलूबहुम उनके दिलों को, फ़अहलकनाहुम फ़ा तो अहलकना हमने हलाक कर दिया, ऊपर देखो ना अरसलना हमने भेजा, और यहाँ क्या है अहलकना हमने हलाक कर दिया, हम उनको, बिजुनूबिहिम उनके गुनाहों की वजह से, ये बे यहाँ पर होता है सबब के लिए, ये वजह क्या थी, तो बिजुनूबिहिम उनके गुनाहों की वजह से, अस्तगफिरुल्लाह, अनजलना हमने उतारा, देखो अरसलना को देखो, अहलकना को देखो, और अरसलना अनजलना को देखो, सब एक ही है, हमने किया, हमने उतारा, हमने भेजा, हमने हलाक किया, अलैका तुम पर, अल किताबा किताब को, ला तअलमुहुम तुम नहीं जानते उन सबको, ला तअलम तुम नहीं जानते, हम उनको, ऐसे तर्जुमा करो, मन कफरा जिसने कुफ्र किया, बिल्लाही अल्लाह का, जिसने इनकार किया अल्लाह का, वयक्तुलूना वो कत्ल करते हैं, वो सब कत्ल करते हैं, अल अंबिया अंबिया का, बगैर हक़िन बगैर किसी हक के, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला जो है, यगफिरो माफ करता है, बख्शता है, अज़्ज़ुनूबा गुनाहों को, ये आप देखते हैं ना, किताबा जुनूबा, ये सारा कुलूबा, ये सब मफऊल हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उस पे काम होता है, तो फरमाया यगफिरु जुनूबा वो गुनाहों को माफ करता है, इन अलिम तुम, इन अगर अलिम तुम जान लो, इन के बाद माजी आता है, तर्जुमा हाल में किया जाता है, इन अलिम तुम अगर जान लो, फीहिम उनमें से, खैरन भलाई, वमा कदरुल्लाह वमा और नहीं, मा आता है माजी से पहले नफी के लिए, मा कदरू उन सब ने कदर नहीं की, अल्लाह अल्लाह की, वल्लाहु और बेशक अल्लाह ताला, अनजला उतारा उसने, ठीक है, अब ना यहाँ पे नहीं है आखिर में, अनजल ना नहीं है, लेकिन अनजला तो आ गया ना, अनजला का मतलब होगा उतारा उसने, अल्लाह ने उतारा, मिनस समाई आसमान से, माअन पानी को, आप देख रहे हैं माअन ऐसे ही है जैसे जुनूबा किताबा कुलूबा, ऐसा है, मफऊल आ रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है, यौम यजमाउल्लाहु यौमा वो दिन, यजमाउ जब जमा करता है, अल्लाह अल्लाह अर्रसुला रसूलों को, जब वो रसूलों को जमा करता है, सयजअलो सा तो वो बनाता है, अल्लाह 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 ताला बनाता है, बाद उसरिन तंगी के बाद, उसर कहते हैं तंगी को, उस दूसरा आसानी, आसानी पैदा करता है, आसानी पैदा करता है, अच्छा इन आयत के मतलब से तर्जुमा कर रहा हूँ, वैसे कर रहा हूँ, ज़हबल्लाहु अल्लाह गया, बिनूरिहिम उनके नूर के साथ, उनकी रोशनी के साथ चला गया अल्लाह ताला, मन जाआ मन जो भी, जो जाआ आया, बिल हसना हसना के साथ नेकी के साथ आया, व मन और जो जाआ आया, बिस्सय्यआ गुनाह के साथ, जी आ आता है, बिकिताबिन किताब के साथ आया, अलान अभी, जिता तुम आए हो, जिता तुम आए हो, बिलहक हक बात के साथ, अब तुमने हक बात की है, फ़इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला जो है, यअती आता है, अल्लाह ताला आता है, बिशम्सी सूरज के साथ, यानी सूरज को लाता है, मिनल मशरिकी मशरिक से, जाअला उसने बनाया, अशम्सा सूरज को, सिराज बनाया, सिराज यानी कि क्या, यानी कि उसने उस सूरज को चराग बनाया, चराग का लफ्ज ठीक है, चलो, जाअला उसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्दा जमीन को, अब यहाँ अर्दा और वहां शम्सा दोनों का माना एक ही, मफऊल आ रहे हैं, फिराशन फिराश बनाया, फर्श बिछोना बनाया, अब हबाब ये सारा तर्जुमा वैसे बरकत के लिए मैंने किया, अब जरा कवायद को समझे, हमने यहाँ से सीखा क्या है,
पहली बात क्या सीखी कि फेल के दो किस्में होती हैं, एक को लाजिम बोलते हैं और दूसरी को मुतअद्दी बोलते हैं। पहले लाजिम वो है जिसमें सिर्फ फाइल चाहिए होता है, फाइल के मिलने से बात पूरी हो जाती है, ये एक जुमला है। और दूसरा जुमला क्या होगा आपके ख्याल में कि फिर मुतअद्दी क्या होगा कि उसको फाइल के अलावा भी कुछ चाहिए, बस। मफूल चाहिए होगा। हाँ बस, ये दो जुमले। फेल लाजिम दोबारा समझो, फेल लाजिम वो होता है जिसमें सिर्फ फाइल के मिलने से बात पूरी हो जाए, जैसे कामू, वो सब खड़े हो गए, ज़हब अल खौफु, खौफ चला गया, लिहाजा फेल लाजिम में मफऊल नहीं आता। लेकिन फेल मुतअद्दी वो है जिसमें फाइल के अलावा मफऊल की जरूरत होती है, जैसे कतल दाऊद, दाऊद ने कत्ल किया, भाई किसको कत्ल किया, अब हमें मफऊल चाहिए इसके लिए, तो आगे बता दिया अल्लाह ताला ने जालूता, जालूत को कत्ल किया। क़राअतु, मैंने पढ़ा, बस देखो मैं हूँ फाइल हूँ और मैंने फेल क्या किया, पढ़ा, मैंने पढ़ा है। लेकिन अब देखो वो मुझसे कहेगा क्या पढ़ा है भाई, तो मैं कहूंगा अल कुरआना, कुरआन को। बाज मुतअद्दी अफ़आल के दो मफूल भी आते हैं। अब ये अगली अगली बात है, बस जो हमारी बात अभी हमने समझनी थी वो हमने समझ ली कि फेल लाजिम का मतलब होता है मफऊल के बगैर जुमला मुकम्मल हो जाना, और मुतअद्दी का जिसमें मफऊल के बगैर जुमला मुकम्मल नहीं होता, सवाल बाकी रहते हैं, अधूरा जुमला होता है फिर, तो वो लाजमी हमें मफऊल चाहिए था। अब दूसरी बात ये कर रहे हैं, उससे अगला स्टेज बता रहे हैं कि कभी कभी दो मफऊल भी आते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया जअला, बनाया, लकुमुल अर्द, जमीन को, बात खत्म हो गई ना, अल्लाह ने तुम्हारे लिए जमीन बना दी है, बस बात तो मुतअद्दी हो गई, फिर मुतअद्दी हो गया। कौन सा फेल मुतअद्दी हो गया, जअला, याद रखो जअला फेल मुतअद्दी है, ऊपर कतला मुतअद्दी था, ठीक है, ये इसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं। तो क्या जमीन को बनाया तुम्हारे लिए, बस ठीक हो गया, लेकिन नहीं नहीं, दो मफऊल है, कहते हैं फिराशन, बिछोना बनाया है, तो अर्द भी मफूल अव्वल है, फिराशन मफूल सानी है। पांचवी बात देखो अब फेल लाजिम के बाद इसम पर हर्फ जर लगाने से इसमें मुतअद्दी के माना पैदा हो जाता है। अब आप देखो ये कैसे, जैसे ज़हब अल्लाहु, अल्लाह चला गया, अल्लाह गया। अब देखो अल्लाह गया काफी है ना, अल्लाह अल्लाह गया, ये तो जुमला तो मुकम्मल है। ज़हबा फेल लाजिम है, ज़हबा के लिए मफूल नहीं चाहिए भाई, अहमद गया, अब बेटा गया, बाप गया, बस ठीक है, इसमें कोई और बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह पाक ने अगर इसको मुतअद्दी बनाना था तो उसके बाद बा लेके आता है, बा, और हमने ये बात की थी ना कि ज़हबा हो या जा हो, दोनों के साथ बा लगा दो तो मुतअद्दी माना बन जाएगा, जैसे ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ताला उनके नूर को ले गया, और जी अभी किताबिन, वो आया किताब के साथ। इसी तरह जा अगरचे फेल लाजिम है, ये एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बात है, ठीक है। जा अगरचे फेल लाजिम है कि वो आया, जैसे ज़हबा फेल लाजिम था, गया और आया, इसमें हमें मफूल नहीं चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं लाजिम तो है लेकिन ये मुतअद्दी की तरह भी इस्तेमाल हो सकता है, जैसे जा अकुम, आया तुम्हारे पास, रसूलुन, रसूल आया, तुम्हारे पास आया, तो ये इस तरह भी दोनों तरह इस्तेमाल होता है, ये वैसे इजाफी बात थी। अब अगर मैं देखूं फेल लाजिम और मुतअद्दी में क्या फर्क होता है, कौन बताएगा, हाँ बताओ। सर मैं बता लाजिम, देती हूँ। अच्छा आप बताएं। फेल लाजिम में हमें सिर्फ फाइल चाहिए होता है बात को समझने के लिए, और फेल मुतअद्दी में फाइल के साथ साथ मफूल भी बस चाहिए इतनी सी बात, शाबाश शाबाश। अच्छा इस सबक में फेल लाजिम और मुतअद्दी की 4 मिसालें तो बयान कर दें, वो आपने बाद में मुझे बयान कर देनी है, ठीक है, ऊपर वाली मिसालों में। अरबी में तर्जुमा करें, वो गया, जी, ज़हबा, ज़हबा, बस सिर्फ ज़हबा, शाबाश, इसमें हुआ छुपा हुआ है, हुआ अंदर है। वो रोई, वो अब का रोई। यज़हकत, डॉक्टर साहब बताओ क्या आपने कहा। सर यब यज़हक, नहीं नहीं, यज़हकत, वो रोई, ना, वो रोई, डॉक्टर साहबा वो रोई। अब का होगा सर। नहीं अब का नहीं होता, तज़हकत, नहीं नहीं आप, अच्छा द्वाद बोल रही है ना, मुसीबत ये है कि द्वाद नहीं बोलती, तब मुझे क्या समझ आती है।
अरे ये गलत बोल रही है, ये उसमें है हंसना, वो तो तदहक होता है, वो हंसना होता है, हंसना होता है। अच्छा ये होता है बकत अहबाब, बका यबकी से बकत, बकत। बकत। अकुल साइमा, वो यस सर। है ना, शी के लिए ता साकिन आती है हमेशा, ये बात इतनी आसान है। सर ये मैं भूल जाती देखो हूँ बाद में। ज़हबत, जाअत, क़राअत, कोई भी लगा दो, लेकिन ता साकिन होनी चाहिए उसमें, वो के लिए, वो शी के लिए हमेशा। हक आ गया, जाअ अल हक। जाल हक। ऐमा माइक बंद ना करो, ऐमा माइक ओपन रखो, आवाज आने दो। सर वो बेटी बोल रही है बार बार, फिर डिस्टर्ब हो बोलना जाएंगे। नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहे हम। अच्छा जी, ये देखिए अब आप, ठीक है फेल लाजिम और फेल मुतअद्दी, फाइल सब्जेक्ट के बगैर फेल वर्ब का तसव्वुर ही नहीं होता। अब आप देखो, फाइल के बगैर फेल का तसव्वुर ही नहीं है। ये तो बात ठीक ठीक हो गई ना, कि जब भी फेल आएगा उसका फाइल जरूर होगा, ये बात खत्म हो गई। लेकिन मफऊल का आना हर फेल के साथ लाजमी नहीं होता। ये किताब वाले ने कैसे समझाया है, कैसे समझाया है हमें, कितना आसान तरीके से, कि मफऊल का आना लाजमी नहीं आता, मफऊल के बगैर माना देने वाले अफ़आल लाजिम होते हैं, लाजिम बस। यहाँ पे फेल लाजिम और मुताद्दी के चार्ट देखें हबाब। फेल लाजिम को पहले पढ़ ले, ऐसा फेल जो सिर्फ फाइल पर ही इक्तिफा करके अपना मफहूम अदा करे, जैसे ज़हब खालिदुन। फेल लाजिम के तर्जुमे में उमूमन लफ्ज नहीं आता। ये क्या बताए, क्या कह रहे हैं, फेल लाजिम के तर्जुमे लफ्ज में ने नहीं आता। हाँ, ने नहीं आता, ने लफ्ज ने नहीं आता, हाँ ने नहीं होगा उसमें। शाबाश, वाह, ये अच्छा तर्जुमा नहीं किया उन्होंने, ने नहीं आएगा। ज़हब खालिदुन, खालिद गया, इसमें कहीं नहीं, हाँ कहीं नहीं है इसमें ने। जैसे मैं कहूंगा ना, जअलल्लाहुल अर्दा, अल्लाह ने जमीन को बनाया, तो यहाँ ने आ गया ना, लेकिन लाजिम में ने नहीं होता। दखला, नीचे मिसालें लिखी हुई हैं, उसमें अंदाजा कर लो। पहले लाजिम किसी काम के होने का मफहूम पाया जाता है, पहले लाजिम में किसी काम के होने का मफहूम पाया जाता है। अच्छा आखिरी बात, पहले लाजिम का मजहूल अक्सर नहीं होता, मजहूल नहीं बनता इसका, हाँ मजहूल नहीं होता। अच्छा पहले लाजिम का, अच्छा ये जरा नीचे इसकी मिसालें देखें। दखला वो दाखिल हुआ, खरजा वो निकला, जलसा वो बैठा, दुहिका वो हंसा। अब इसका मुकाबला जरा इस दूसरी फेल मुतअद्दी से करवाते हैं। ऐसा फेल जिसके फाइल के साथ मफूल भी इस्तेमाल हो, जैसे द्वरब खालिदुन, खालिद ने मारा। सवाल होगा भी खालिद ने किसको मारा, तो जवाब मिलेगा हामिदन, हामिद को मारा। मिसालें सिर्फ द्वरबा की मिलती हैं यहाँ पे। फेल मुतअद्दी के तर्जुमे में उमूमन लफ्ज ने आता है, यहाँ ने के नीचे एक लाइन लगा दो, ने आता है, इन्वर्टेड कामा में है ये। फेल मुतअद्दी में किसी काम करने का मफहूम, किसी काम करने का मफहूम पाया जाता है। दूसरे में क्या था, किसी काम के होने का मफहूम था, और इसमें करने का मफहूम होता है। फेल मुतअद्दी का मजहूल होता है। अच्छा, कबीला उसने कबूल किया, क्या कबूल किया उसने, सवाल होता है। जअला उसने बनाया, क्या बनाया भाई। सजदा वो बैठा, उसने सजदा किया, नहीं सजदा में क्या जरूरत है मफूल की। सजदा उसने सजदा किया, किसको सजदा किया। खलका उसने पैदा किया, किसको पैदा किया। तो बस ये मुतअद्दी जो होते हैं इसमें हमें मफऊल चाहिए होता है। कुछ और भी लिखा है कि लाजिम अफ़आल, ये वैसे आपको आपकी ये क्लू है कि फ़अला के वजन पर आने वाले तमाम अफ़आल फ़ेल लाजिम से ताल्लुक़ रखते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हो गया यार, एक चीज़ को हटा दिया कि जब भी फ़अला के वजन पर अफ़आल आएंगे तो वो लाजिम ही होते हैं। अच्छा अब आप देखो जुमला कैसे बनता है, कहते हैं जुमला फ़ेलिया की तरतीब इस तरह होनी चाहिए आपके पास, जो नॉर्मल जुमला बनता है, फेल, फाइल और मफऊल, ये तीन तरह के जुमला आपका बनना चाहिए। ये पहले फेल लिखो, फिर फाइल लिखो और फिर मफऊल लिखो। जैसे मिसाल कैसे बताऊंगा, कोई मिसाल बताएगा, अभी हमने पढ़ा है। हाँ अल्लाह ने जमीन को बनाया, कैसे बनाऊंगा। हाँ अल्लाह ने जमीन को बनाया, जअल लकुमुल अर्दा। हाँ ये भी ठीक है। और देखो खलकल्लाहुल अर्दा, हाँ जअल ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम। बिनूरिहिम, हाँ वो भी ठीक है, शाबाश। अच्छा जी चलो, ये बस बाकी बातें जो है ना वो हमारे
اتنی زیادہ کام نہیں آئیں گی ترجمہ میں. ایک بات آخری بات بھی یہاں پہ ہے. اور یہ کچھ مستثنیات ہیں وہ ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چندہ ضرورت نہیں ہے. یہاں سے یہ مثالیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں بات سمجھ آ گئی لازم اور متعدی کی. خلق اللہ الانسان کا ترجمہ کرو ذرا احباب. اللہ نے انسان کو پیدا کیا. شاباش. ضرب اللہ مثلا. ضرب مارا اللہ مثلا مثال. یہ ضربہ جو ہوتا ہے نا، یہ اردو والا ہے. اردو والا ضربہ ہے، ضرب الامثال نہیں کہتے، ضرب مثل. اللہ نے مثال اللہ نے دی، بیان کی. بیان کی. شاباش. اچھا ظہر الفساد. جی یمنا. ظہر الفساد. ساتھ کچھ سنو. آسان سی بات ہے. بتاؤ سارا، بتاؤ سارا، سارا سارا بتا، سارا بتاؤ. سر وہی سوچ رہی ہوں ظاہر کا کیا معنی بنے گا؟ فساد تو اردو کا ظاہرہ لفظ- مطلب ظاہر ظاہرہ کیا، اردو کا لفظ ہے ظاہرہ. اتنا تو سمجھو. فساد دکھا. اتنا تو فساد کو سمجھو یار. ظاہر کیا. دیکھو ابھی تک ہم اور بہتر. دیکھو ہمارا اس بھی تک کس چیز پہ زور ہے. ہمارا سارا زور صرف اس بات پہ ہے کہ جی یہ سر. اردو میں الفاظ ہیں یہ، اور میں کیا سکھا رہا ہوں سر آپ کو؟ وہ میں نے کہا کئی سر کہیں گے ظاہر سے ظاہر کیسے بنا دیا، یہ ظاہر نہ ہو. میرے ذہن میں پہلا دیکھو آیا یار، ظاہر ہی تھا. یہ ہو سکتا ہے میں سے کہہ سکتا ہوں. میں تو یہ آپ کو بار بار یقین دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ عربی آپ کی ساری اردو میں موجود ہے. یہ جی سر ایسے نہیں. بہت افسوس کی بات ہے یمنا کو اور سارا کے ایک نہیں ایک سر یمنا پر نہیں کٹ میں گئے. نے کہا ہے. دونوں یمنا کے بھی کٹ گئے. نب یمنا کیسے نہیں آیا یہ آسان سے ترجمہ. ظہرا ظاہر ہو گیا، فسادو فساد، فل برقی. بتاؤ شاباش سارا. فل سارا فی میں، ہاں؟ خشکی اور خشکی میں، فی میں البری. والبحر. سمندر. ہاں بحر، پانی. بحر سم. یہ سارا سوچ کیا رہی ہے پتہ نہیں. اردو کے لفظ ہیں بر اور بحر. بر و بر، بری فوج اور بحری فوج آپ کی نہیں ہے. کیسی جی لڑکی، سر. کیسی لڑکی ہے. بما کسبت، جو کچھ کمایا. کسب یاد رکھو، کسب اردو کا لفظ ہے لیکن لڑکیاں کیا سمجھے گی. کسبت کا معنی ہے جو کچھ کمایا. ایدی ہاتھوں نے. ہاتھ سے. ہاتھوں نے. کس کے جی ہاتھوں نے؟ ایدی ہاتھ الناسا لوگوں کے. لوگوں کے. اچھا خرجا علی قومی نکلا. نکلا ہاں اپنی قوم کی طرف نکلا. ہاں ہاں فی زینت ہو، ہاں زینت میں. ہاں خوبصورتی کے ساتھ. اس کی زینت میں، اس کی خوبصورتی زینت میں. میں. اصل میں وہ زینت کا دن تھا ایک تو. چلو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں ترجمہ چاہیے. اچھا بلغا کیا مطلب کروں؟ بلغا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آیا. پہنچنا. بلغا پہنچا. پہنچنا ہوتا ہے. باب بلغ العلا بکمال. ہاں. تو بلغا پہنچا مطلع الشمس. جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. سورج سورج طلوع طلوع ہونے کی جگہ. آسان اس میں ظرف ہے. مطلع، ہم مطلع ہی تو کہتے ہیں اردو میں. مطلع صاف ہے، مطلع جی. تو شمس کے مطلع کی طرف پہنچ گیا. اچھا سجد الملائکۃ. فرشتوں نے سجدہ کیا. تک کیا. سجدہ نے فرشتہ. رکع الناس. لوگوں نے نے رکوع کیا. رکوع کیا. رکوع کیا. اچھا جی شاباش شاباش، ٹھیک ہو. بس یہ آپ کو آسان ترجمہ لگ رہا ہے نا، آسان نا. تو یہ آپ نے اس کی طرح سمجھنا ہے، سارا کی طرح نہیں کرنا کہ اردو کے الفاظ سے ڈرتے رہے. اردو کے الفاظ تلاش کیا کرو ہمیشہ. اس کے بعد پھر آگے چلتے کیا لڑکی ہے، کیا لڑکی ہے. یہ بات ختم ہو گئی ہماری. ہاں کچھ چیزیں یہاں بھی ہیں پڑھنے کی، لیکن میں کچھ اور. مہپارا نے ایک سوال کیا تھا، یہ سوال پتہ نہیں کیوں آج مہپارا یہ سوال کیوں پیدا ہوا آپ کا، یہ محکمات کا اور سر وہ نا جامعہ ازہر یونیورسٹی ہے نا مصر کی، وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی تھی. وہاں پہ میٹنگ کے بعد جو ٹیچر سے نا کچھ سوال جواب کا سیشن تھا، اس میں یہ والا سوال آیا تھا متشابہات اور محکمات کا. تو اس میں تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اس آیت کی ایکسپلینیشن میں انہوں نے کچھ وضاحت کی تھی کہ یہ محکمات اور متشابہات کی آیت ہے. تو اگر ساری عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ہم کچھ کام کیوں کرتے ہیں؟ سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں، عزت جس کو چاہے دے دے. تو کہنے لگے یہ انڈیا اور پاکستان میں نا اس کو مس کانسیپٹ کیا ہوا ہے اچھا تھوڑا سا الگ. تو یہ میں نے کہا میں ذرا پوچھوں کہ کیا ہے. دیکھیں یار، یہ اس کا پہلے آسان سا کر لیتے ہیں. یہ چونکہ یہی تو وہ آیات ہیں. ارے یہی تو مسئلہ ہے جس کو ہم نے تفسیر سے سمجھنا ہوتا ہے، تفسیروں سے، علماء کرام سے سمجھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہمیں، اور اس میں غور و غوص کی ضرورت ہوتی ہے. یہی وہ آیات ہے. ٹھیک ہے، محکمات اور جی متشابہات. سر. تو ہم کیا کرتے ہیں ابھی، ہم کیا کر رہے ہیں، کس فیز میں ہیں ہم لوگ؟ تو صرف الفاظ کو سمجھ رہے ہیں.
بعد غور بعد میں کریں گے، تفسیروں میں غور کیا کریں گے بعد میں جا کے، ٹھیک ہے نا. ابھی تو ہم صرف آیات کے الفاظ کو سمجھ، تو ابھی ہم ذرا اس کی تعریفات کو سمجھ لیتے ہیں، جو ہمارا یہ فیز ہے ہمارا، اس کے بعد ہم دوسرے میں جائیں گے. اب دیکھو یہ انشاءاللہ تعالیٰ. آیت کو سمجھے ذرا کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک اس میں کیا فرماتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی، وہی ذات ہے، انزلہ جس نے اتارا، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب کو، من ہو اس کتاب میں سے ہیں، آیاتن کچھ آیات، محکماتن جو محکمات ہیں، اس کو انورٹڈ کامہ میں لکھ دیتے ہیں محکمات، ہننا وہ آیات جو ہیں، ہننا وہ سب عورتیں، وہ سب مؤنثات یعنی وہ سب محکمات، ام الکتاب کتاب کا اصل ہے، ام الکتاب یعنی کتاب کی مائیں ہیں وہ آیات، اصل ہے وہ کتاب کی. وَأُخَرُ اور آخر جو ہے یعنی دوسرے جو ہے، متشابہات وہ متشابہات کہلائیں گی. دو کیٹیگریز بنا دی اللہ تعالیٰ نے، ایک کو محکمات کہا اور کہا یہی تو کتاب کا اصل ہے، اور دوسری کچھ آیات ہیں جو کہ متشابہات ہیں. ٹھیک ہے، بس یہاں تک بات ختم ہو گئی. دو کیٹیگری. اب اللہ نے اور چیزیں سے ڈال دی. اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ پھر جن کے دل جو ہیں، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں زیغن، زیغ ہے، گمراہی ہے، کجی ہے، بیماری ہے، فَيَتَّبِعُونَ تو وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، فالو کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ جس جو متشابہات ہیں، متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ابھی ہم تعریف پڑھنے والے ہیں کہ کیا ہے. من ہو ابتغاء اس سے وہ چاہتے کیا ہیں، الفتنہ فتنہ چاہتے ہیں بس لوگوں میں، وہ ابتغاء تعویلہ اور وہ تعویلات بھی چاہتے ہیں، نئے نئے معانی نکالنا چاہتے ہیں. وما یعلم تعویلہ الا اللہ لیکن اس کی تعویل جو ہے وہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے. والراسخون فی العلم اور جو علم میں بالکل راسخ و ائمہ ہیں، بڑے بڑے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، وہ کہتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، آمنا بھی ہم تو ایمان لے آئے ہیں اللہ کے کہے پر. بس کل من عند ربنا سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں. وما یذکروا اور نصیحت نہیں لیتے الا اولو الالباب لیکن صرف عقل مند لوگ. اب آیات محکمات کیا ہیں؟ محکمات کا مطلب ہوتا ہے صاف معنی رکھنے والی آیات. آیات کی دو قسمیں ہوتی ہیں، محکم اور متشابہ. محکم کا مطلب ہوتا ہے جن کے معانی میں کوئی اشتباہ نہیں ہوتا، بلکہ قرآن سمجھنے کی اہلیت رکھنے والے کو آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں، جو بھی ترجمہ کرتا ہے آسانی سے وہ اس کو سمجھ آ جاتے ہیں. متشابہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ آیات جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں آتے، جیسے حروف مقطعات الف لام میم، یعنی بعض صورتوں کے شروع میں آنے والے حروف جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں الف لام میم آیا ہے. اور یا متشابہ وہ ہے جس کے ظاہری معنی سمجھ تو آتے ہیں لیکن وہ مراد نہیں ہوتے، جو جیسے اللہ تعالیٰ کے ید، جیسے اللہ تعالیٰ کے ید ہے. اب ترجمہ تو سب کو پتا ہے کہ اللہ یہ ہاتھ ہے، ید کہتے ہیں یا ہاتھ کو، لیکن اس کا ترجمہ ہم نہیں کر سکتے. اللہ کے ہاتھ، اللہ ہاتھ سے پاک ہے. اور وجہن چہرہ، جیسے چہرہ ہے، ان کے ظاہری معنی معلوم تو ہیں لیکن یہ مراد ہی نہیں ہے، اس لیے متشابہ آیات ہیں یہ. جبکہ ان کے حقیقی مرادی معنی میں کئی احتمال ہو سکتے ہیں، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے کون سا معنی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یہ متشابہ کا ہمارے پاس خلاصہ ہے. یا وہ جسے اللہ تعالیٰ اس کا علم دے دے، راسخون والعلم کا ذکر فوراً کر دینا نا اس بات میں کہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، اور فوراً پھر کہہ دینا والراسخون فی العلم، یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو علم دے دیتا ہے. پہلی قسم میں محکم کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب کی اصل ہے، یعنی احکام شرعیہ میں ان کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ حلال اور حرام میں انہیں پر عمل کیا، انہی پر عمل کیا جاتا ہے. حلال اور حرام واضح ہے نا احباب، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے دین میں. تو ہماری کہاں جاتی ہے آیات، کہاں جاتی ہیں؟ ہم آیات محکمات کی طرف جاتے ہیں، متشابہ کو چھوڑ دیتے ہیں. متشابہ کو ہمارا کام نہیں ہے. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی ہمیں. کیا بات سمجھ آ گئی ایک لائن میں؟ کہ محکمات کا مطلب ہوتا ہے بالکل واضح آیات جس کا ترجمہ عام بندہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور سمجھ جاتا ہے معنی، اور وہ معنی فٹ بھی ہوتا ہے، ہم جائز بھی ہوتا ہے اس شخص کے لیے، اس ذات کے لیے. اور متشابہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی، اس کا معنی جو ہے وہ اس کے بہت سارے احتمال ہو سکتے ہیں، یا معنی تو واضح ہو لیکن وہ سوٹ نہ کرتا ہو اس شخص کے بارے میں، جس ذات کے بارے میں، جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اللہ یا رسول.
تو اس طرح وہ فٹ نہیں آتا. اس لیے اس کے بارے میں ہم دوبارہ دیکھو اور کس طرح سمجھاتے ہیں. کہتے ہیں لفظ محکم کی اصل احکام ہے، احکام. اسی وجہ سے مستحکم اور پائیدار موضوعات کو محکم کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ خود سے نابودی کے اسباب کو دور کرتے ہیں. اور اسی طرح واضح روشن گفتگو جس میں احتمال خلاف نہ پایا جاتا ہو اس کو محکم کہتے ہیں. اسی بنا پر محکمات سے وہ آیات مراد ہیں جن کا مفہوم معنی اس قدر واضح اور روشن ہو کہ جس کے معنی میں بحث اور گفتگو کی گنجائش نہ ہو. مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی چیز نہیں ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالی خالق ہے ہر چیز کا. للذکر مثل حظ الانثیین، اور جو مرد ہوگا اس کے لیے 2 عورتوں کا حصہ ہے. تو یہ دیکھو آیات بالکل واضح ہیں، یہ محکم کہلاتی ہیں. اسی طرح دوسری ہزاروں آیات جو عقائد، احکام، وعظ و نصیحت اور تاریخ کے بارے میں موجود ہیں، یہ سب آیات محکمات ہیں. اور ان محکم آیات کو قرآن کریم میں ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی یہی اصل کتاب ہے، اصل آیات ہیں، مرجع اور مفسر ہیں. اور یہی آیات دیگر آیات کی وضاحت خود بخود کرتی ہے. اس کے مقابلے میں متشابہ کے لغوی معنی یہ ہے کہ اس کے مختلف حصے ایک دوسرے کے شبیہ اور مانند ہو. اسی وجہ سے ایسے جملے جن کے معنی پیچیدہ ہو، جن کے بارے میں مختلف احتمالات پائے جاتے ہوں، ان کو متشابہ کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم میں بھی یہی معنی مراد ہے، یعنی ایسی آیات جن کا معنی ابتدائی نظر میں پیچیدہ ہیں، شروع میں کئی احتمالات ہو سکتے ہیں، اگرچہ آیات محکمات پر توجہ کرنے سے اس کے معنی واضح اور روشن ہو جاتا ہے. اگرچہ محکم اور متشابہ کے سلسلے میں مفسرین نے بہت سے احتمالات ذکر کر دیے ہیں، لیکن ہمارا پیش کردہ مذکورہ نظریہ ان الفاظ کے اصل معنی کے لحاظ سے بھی مکمل طور پر ہم آہنگ ہے، اور شان نزول سے بھی، آیت کی تفسیر کے سلسلے میں بیان ہونے والی روایات سے بھی. اور اچھا اس لیے نا آپ دیکھیں کہ جو متشابہ آیات ہیں اس کی تفسیر بھی کی ہوتی ہے علماء کرام نے. کیوں کہ یہ راسخین فی العلم ہے، ان کی نظر میں قرآن بھی ہوتا ہے، حدیث بھی ہوتی ہے، اور وہ سارا اس کی شان نزول بھی جانتے ہوتے ہیں. تو وہ پھر اس معنی میں نا کچھ تفسیر کر دیتے ہیں، لیکن معنی پھر بھی اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ تفسیر کی تعبیر اللہ کے جو نا بہتر معنی کو پتہ ہے. جیسے ہم مقطعات کا ہم نے ترجمہ کرتے تھے کہ اللہ رسول خود جانتا ہے. اب یہاں دیکھو نا مثال ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جو ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب یہاں جب بھی ترجمہ آپ دیکھیں گے، تفسیر دیکھیں گے، تو معنی ہوگا اللہ کی قدرت، چونکہ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور عالم ہے، علم کی دلیل ہے یہ چیزیں ساری. کیا اللہ تعالیٰ کے کان ہیں؟ یہ چیزیں ساری جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے نہ وزن ہے، اللہ تعالیٰ نہ حجم رکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ جہت رکھتا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صفات رکھتا ہے جو کہ بندوں میں ہوتی ہیں. کوئی بھی ایسی چیز نہیں، اس کی مثال ہی کوئی نہیں ہے جو ہم مثال دے کے آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیسے ہے، کیسے، یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں آتی. اس میں پھر علماء کرام تو مفسرین آپس میں جو ہے نا بات کریں گے. جب تفسیر میں جائیں گے انشاءاللہ، تو پھر ہم ایسے نہیں کریں گے کہ ایک کا پڑھ لیا کریں گے، بلکہ ہم بہت ساری کھول کے، ہم آیات و تفاسیر کھول کے چیزوں کو دیکھا کریں گے. یہاں ہمارا صرف اتنا مقصد تھا کہ ہمیں یہ پتہ لگ جائے کہ آیات محکمات کیا ہوتی ہیں اور متشابہات کیا ہوتی ہیں، جو کہ ہمارے لیے چیز واضح ہو چکی ہے کہ دیکھو یہ جو محکمات آیات ہوتی ہیں اس کو دیکھا کرو زیادہ. کیوں؟ کیونکہ وہ بالکل صاف ہوتی ہیں اور وہ قرآن کا اصل ہے، اسی سے ہمارا حلال ہے، اسی سے ہمارا حرام ہے، وہ سارا کا سارا. اچھا یہاں دیکھیں، یہاں بھی انہوں نے بڑا طریقے سے سمجھایا ہے. یہ میرے خیال میں مودودی صاحب نے کیا ہوا ہے، یہ نیچے بڑا کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، یہاں نیچے جو آیت آپ نے سورہ آل عمران سے نقل کی ہے، اس کے متعلق جو سوالات آپ نے کیے ہیں، ان کا جواب طلب کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ محکمات اور متشابہات کا مفہوم اور اس کا باہمی فرق اچھی طرح سمجھ لیں. آیات متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن کے میں انسانی حواس سے ماورا حقیقتوں کو بیان کیا جاتا ہے. دیکھا آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ متشابہات وہ آیات ہوتی ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہے اس کو سمجھنا. عقل کیا فیصلہ کرے گی؟ وہ کر ہی نہیں سکتی. تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ ماورا ہیں یہ حقیقتیں، چونکہ براہ راست انسان کے تجربہ مشاہدے میں نہیں ہے، اس لیے اس طرح پر انسانی زبان میں اس کے لیے ایسے الفاظ موجود ہی نہیں ہیں کہ ان کے لیے جو وضع کیے جا سکے اور ان کو ہم بنا سکے، تو ہم نہیں ترجمہ کر سکتے.
جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے زندگی، بینائی، سماعت، گویائی وغیرہ کے الفاظ کا استعمال، یا اس کے لیے عرش اور کرسی ثابت کرنا، یا یہ کہنا کہ وہ آسمان میں ہے، یا یہ کہنا کہ وہ محبت کرتا ہے، غضب ناک ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ اور اسالیب بیان کرنا حقیقت کا ایک مجمل تصور تو دے سکتے ہیں،